روزے کی فرضیت کب ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت اسلامیہ کے اوپر سن 2 ہجری کے اندر رمضان کے روزے فرض کیے، اور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کل 9 رمضان کے روزے رکھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر 9 رمضان ہیں جن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، اور جب اس کی فرضیت نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ مومنو تمہارے اوپر اسی طرح سے روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلی امتوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ تو یہ عبادت ایسا نہیں ہے کہ صرف اس امت کے لیے خاص ہے، بلکہ ہم سے پہلے جو امتیں تھیں ان کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے تھے، اور ہمارے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے روزے فرض کیے۔ چنانچہ پورے مہینے کا روزہ رکھنا ہمارے اوپر ضروری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر رمضان کی فرضیت کے بعد، روزے کی فرضیت کے بعد 9 رمضان پائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کے اندر روزے رکھے۔ البتہ یہ ہے کہ شروع اسلام کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو اختیار دیا تھا کہ جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ نہ رکھے، اور اگر روزہ نہیں رکھتا ہے تو اپنی طرف سے ایک مسکین کو کھانا کھلائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، کہ جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں ان کے اوپر ایک مسکین کا کھانا کھلانا۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تو اگر کوئی یعنی روزہ رکھتا ہے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر کوئی روزہ نہ رکھ کر ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتا ہے تو ایسا کرنا بھی اس کے لیے جائز ہے۔ یہ شروع اسلام کی بات، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کے اندر اس چیز کی وضاحت فرما دی کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ روزہ رکھنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب روزے فرض کیے تو بندوں کو اختیار دیا، اور ایسے کئی ایک عبادتیں ایسی ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کے اندر بندوں کو اختیار دیا تھا یا اس کے اندر تخفیف تھی، پھر اس کے بعد میں آہستہ آہستہ وہ اپنی اصلی صورت پہ آ گئی، جس صورت میں آج ہم ان عبادتوں کو پاتے ہیں۔ جیسے کہ نماز کا ہی مسئلہ لے لیجئے کہ شروع اسلام کے اندر 2 رکعت نماز فرض تھی، اور سوائے مغرب کی نماز ہمیشہ 3 رکعت فرض رہی، لیکن شروع اسلام میں 2 رکعت نماز فرض تھی۔ اور اسی طریقے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی حرمت کو نازل کیا تو شروع اسلام کے اندر یہ تھا کہ اس کی حقیقت کو بیان کیا گیا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں کے اندر اسم کبیر بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، ولیکن اسمہما اکبر من نفعہما، لیکن ان کے گناہ ان کے فائدے سے بڑھ کر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع اسلام کے اندر شراب کی حرمت سے پہلے اور جوئے کی حرمت سے پہلے ان دونوں کی حقیقت کو بیان کیا کہ ان کے اندر بہت ہی زیادہ گناہ، اور اگرچہ ان کے اندر فائدے ہیں لیکن ان کے گناہ فائدوں سے بڑھ کر ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسرے اسٹیپ کے اندر شراب کی حرمت کو یعنی شراب کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے مزید اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو نشے کی حالت میں نہ ہو، تو نماز کے لیے آتے وقت شراب پینے سے منع کیا گیا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ اس کی حرمت کا حکم نازل فرمایا، اور یہ فرمایا کہ یہ رجس ہیں، یہ ناپاک ہیں، اور اس ناپاکی سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اپنے آپ کو بچانا یہ ضروری ہے۔ فَاجْتَنِبُوهُ، اس ناپاکی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو دور رکھو۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی حرمت کو نازل فرمایا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے سے متعلق بھی شروع اسلام کے اندر اختیار دیا تھا کہ جو بندہ چاہے روزہ رکھے، اور جو بندہ روزہ نہیں رکھنا چاہتا ہے تو اپنی طرف سے ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔
اور تخیر کی وجہ یہی تھی کہ لوگوں کو ابھی بہت شرائع اسلامی شرائع کے اوپر عمل کرنے کی اس طرح سے عادت نہیں تھی. ابھی ابھی وہ لوگ جاہلیت کے زمانے سے اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے. تو اچانک سے ان کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا گیا، بلکہ آہستہ آہستہ ان کے اوپر دینی فرائض نازل کیے گئے تاکہ ان کے نفوس ان فرائض کو آسانی سے قبول کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دیں. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کو شروع کے اندر اختیار دیا تھا بندے کو کہ جو چاہے رکھے اور جو چاہے اپنی طرف سے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. لیکن پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فرضیت کو نازل کرتے ہوئے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا، ہدی للناس، جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور حق اور باطل کو واضح کرنے والا ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کے اندر موجود ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے. اور صحیحین کے اندر سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے کا جو حکم تھا وہ حکم اس آیت کے ذریعے سے منسوخ ہو گیا. اور اس کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، کہ روزے کی فرضیت کی حکمت یہ ہے کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہے، تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو انسان جھوٹی باتیں کہنا اور جھوٹے کام کرنا اور جہالت کے کام کرنا نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاج، تو ایسے انسان کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں. یعنی اگر بندہ روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کی حالت میں وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار نہ کرے، وہ اپنے آپ کو دین کے اوپر قائم نہ رکھے، جھوٹی بات کرنے اور جھوٹی بات کہنے سے اپنے آپ کو دور نہ رکھے، تو ایسے انسان کے روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بلکہ اس کے اندر تحدید ہے، وعید ہے، سختی ہے اور ڈانٹ اور فٹکار ہے. تم کیسے انسان ہو کہ روزہ بھی رکھتے ہو اور جھوٹ بھی بولتے ہو؟ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ اکٹھی نہیں ہو سکتی. اس لیے تم روزہ رکھو اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ان جھوٹی باتوں سے اور جھوٹی بات کہنے اور جھوٹے کام کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ تمہیں ان روزوں کا ثواب نہیں ملے گا. یہ دراصل مقصد ہے. اور اس حدیث کو صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، امام بخاری نے اسے صحیح بخاری کے اندر روایت کی.